على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعن عمرو بن عبسة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله من معك على هذا الأمر قال حر وعبد قلت ما الإسلام قال طيب الكلام وإطعام الطعام قلت ما الإيمان قال الصبر والسماحة قال قلت أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده قال قلت أي الإيمان أفضل قال خلق حسن قال قلت أي الصلاة أفضل قال طول القنوت قال قلت أي الهجرة أفضل قال أن تهجر ما كره ربك قال فقلت فأي الجهاد أفضل قال من عقر جواده وهرق دمه قال قلت أي الساعات أفضل قال جوف الليل الآخرة رواہ احمد۔ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ اس کام میں آپ کے ساتھ اور کون ہے؟ فرمایا آزاد اور غلام۔ میں نے دریافت کیا اسلام کیا ہے؟ فرمایا پاکیزہ گفتگو اور کھانا کھلانا۔ میں نے دریافت کیا ایمان کیا ہے؟ فرمایا صبر کرنا اور سخاوت کرنا۔ راوی کہتے ہیں میں نے دریافت کیا کون سا ہے؟ اسلام کون سا ہے؟ افضل ہے۔ فرمایا وہ مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا کون سا ایمان افضل ہے؟ فرمایا اچھا اخلاق۔ راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا افضل نماز کون سی ہے؟ فرمایا لمبا قیام۔ راوی کہتے ہیں میں نے کہا افضل ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا یہ کہ تو ان کاموں کو چھوڑ دے تیرے رب کو ناپسند ہے۔ راوی کہتے ہیں میں نے دریافت کیا کون سا جہاد افضل ہے؟ فرمایا جس کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی گئی اور جس کا خون بہا دیا گیا۔ راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا کون سی گھڑیاں افضل ہیں؟ فرمایا رات کا نصف کے بعد کا حصہ، نصف رات کے بعد کا حصہ۔ حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آج کی اس روایت میں بہت سے سوالات ہیں اور اس کے جواب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمائے۔ حضرت عمرو بن عبسہ جلیل القدر صحابی ہے، غالباً یہ تیسرے یا چوتھے مسلمان ہیں، تیسرے یا چوتھے مسلمان ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب تشریف لائے اور اسلام قبول کرنے پھر رخصت ہونے کا جو ہے واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس سے عرض کیا جائے گا۔ یہاں پر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتیں معلوم کی۔ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ من معک علی ھذا الامر، کہتے ہیں اللہ کے رسول دین اسلام میں اتفاق کرنے والے آپ کے ساتھ کون کون لوگ ہیں؟ جس دین کا آپ نے اعلان کیا اس میں اتفاق کرنے والے آپ کے ساتھ کون کون لوگ ہیں؟ چونکہ وہ ابتدائی دور تھا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آزاد اور غلام، آزاد اور غلام۔ محدثین اور شارحین حدیث اس بات پر متفق ہیں کہ
آزاد سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور غلام سے مراد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو اس وقت ایمان لا چکے تھے۔ اور ایک بعض لوگ کہتے ہیں اس سے مراد سب آزاد لوگ ہیں اور سارے غلام شامل ہیں اس میں، لیکن شارحین حدیث کہتے ہیں روایت یہی صحیح ہے کہ یہاں آزاد سے مراد، چونکہ یہ ابتدائی زمانہ تھا اسلام کا جب یہ اسلام لے کر گیا کہ تیسرے یا چوتھے نمبر پر یہ ایمان لے کر کے آئے حضرت عامر ابن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ابتدائی دور کا معاملہ ہے، اس میں حضرت ابو بکر صدیق پہلے سابق الاسلام ہیں، اولین اسلام لانے والوں میں ہیں، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے غلاموں میں اسلام قبول کرنے والوں میں ہیں۔ تو کہتے ہیں روایت وہی ہے کہ اس سے مراد حضرت ابو بکر اور حضرت بلال ہیں۔ بعض شارحین کہتے ہیں یہاں غلام سے مراد حضرت زید بن حارثہ بھی ہیں، ہو سکتے ہیں۔ دوسرا سوال وہ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول اسلام کیا چیز ہے؟ دیکھیے سرکار نے جو جوابات عطا فرمائے ہیں صحابہ کرام کو ان کے حال کے مطابق عطا کیے۔ جو سائل سوال کرنے والا، میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو سوال کرنے والا جیسا ہوتا تھا اللہ کے رسول اسے ویسے ہی مطمئن کرتے تھے۔ اب ہر آدمی ایک جیسا تو نہیں ہے، ہر ایک کا دماغ الگ الگ ہے، مزاج الگ الگ ہے، صلاحیتیں الگ الگ ہیں۔ کوئی جلدی قبول کر لیتا ہے بات کو، کوئی دیر سے قبول کرتا ہے، اور کوئی بہت حجتوں کے بعد، بحث و مباحثے کے بعد جو ہے بات کو قبول کرنے کی کرتا ہے۔ تو جیسا سائل کا حال رہا ویسے آقا کائنات نے اسے جواب دیا، اسے مطمئن کیا، اور جیسا سرکار نے انہیں مطمئن کیا ویسے ہی وہی روایت وہی انداز میں انہوں نے وہ روایت آگے بیان کر دی۔ اب ان کے بعد جن لوگوں نے ان روایتوں کو لیا اور بیان کیا تو انہی الفاظ کے ساتھ انہی روایتوں کو جو ہے اسی روایت کو آگے بڑھا دیا انہوں نے۔ ایسے ہی وہ روایت بڑھتے بڑھتے چلتے چلتے حضرت امام بخاری تک پہنچ گئی، جسے حضرت امام بخاری نے اپنی صحیح میں جمع فرمایا، اور امام مسلم نے جمع فرمایا، امام ترمذی نے جمع فرمایا، امام ابو داود نے جمع فرمایا، اور امام نسائی نے جمع فرمایا، جنہیں سیاہ ستہ جو ہے کہا جاتا ہے، جن 6 کتابوں کو۔ پھر اس کے بعد میں اور بھی بہت سے محدثین اکرام نے اپنی اپنی صحیح احادیث مبارکہ میں جو ان کی جامع ہیں کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر ان روایتوں کو جمع فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد ان سے جو شاگرد ان کے ہوئے، وہ ان سے تعلیم حاصل کی، تربیت حاصل کی، تو پھر وہ روایت انہوں نے امام بخاری سے آگے اپنے شاگردوں کو بیان کیا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو بیان کیا۔ اسی طرح سے یہ درس نظامی کا ایک سلسلہ جاری ہو گیا۔ علماء اکرام کی کثیر جماعت آ گئی، محدثین اعظام کی ایک بڑی جماعت آ گئی، جنہوں نے مدرسوں میں بیٹھ کر، درسگاہوں میں بیٹھ کر جو احادیث مبارکہ پڑھا رہے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے استاد سے اسے سنا، ہم نے یہ جو پڑھی، یہ کتاب جو پڑھی ہم نے اپنے استاد سے پڑھی، اور وہ کہتے ہیں یہ کتاب جو ہم نے پڑھی ہمارے اپنے استاد سے پڑھی۔ تو اسی طرح سے وہ سلسلہ سند جو ہے متصل ہوتا چلا گیا وہاں تک۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ جو روایتوں میں کبھی کبھی آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی بات آتی ہے، بات سوال ایک ہی جیسا ایک ہی ہوتا ہے لیکن سمجھانے کا انداز جدا جدا ہوتا ہے، تو الگ الگ باتیں نہیں ہیں بلکہ سائل کے مطابقت حال ہی سرکار نے اسے جواب عطا فرمایا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ سمجھ سکے اور اس پر عمل کر سکے۔ ایسے ہی یہ حضرت عامر ابن عبسہ کہتے ہیں یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے اللہ کے رسول؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں اسلام یہ ہے طیب الکلام، پاکیزہ گفتگو کرنا، پاکیزہ گفتگو کرنا، و اطعام الطعام، کھانا کھلانا۔
پاکیزہ گفتگو کرنا اور کھانا کھلانا۔ اب دیکھو کتنی پیاری بات ہے۔ ایک جگہ ایک حدیث میں فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام، اسلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ۔ یہ جو ہمارے بزرگوں کے یہاں لنگروں کا سسٹم ہے، یہ جو بزرگوں کے یہاں ہمارے جو لنگر کا سسٹم ہے، یہ کیوں ہے؟ اور اس پر بھی سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے بزرگوں نے درمیانی قسم کا کھانا رکھا، نہ زیادہ بھاری نہ زیادہ ہلکا۔ آپ لوگ چونکہ شمالی ہند سے تعلق رکھتے ہیں اور بعض حضرات یہاں جنوبی ہند کے ہیں، یہاں کے لنگروں کا مزاج الگ ہے اور یو پی کے لنگروں کا مزاج الگ ہے۔ وہاں پر تائری بنتی ہے، پیلے چاول جس میں آلو وغیرہ ڈلے ہوئے ہوتے ہیں، جسے تائری کہا جاتا ہے، بڑے مزے کی ہوتی ہے، بڑی چٹپٹی ہوتی ہے کھانے میں بھی۔ اور پھر کھچڑی بنتی ہے، یہاں کھچڑی وہ نہیں بنتی جو یو پی میں بنتی ہے، یہاں کی کھچڑی الگ انداز کی بنتی ہے، وہاں کی کھچڑی الگ انداز کی بنتی ہے۔ استاد گرامی فرماتے تھے کھچڑی کے ہیں 4 یار، دہی چٹنی گھی اچار۔ سمجھ میں آئی؟ جب یہ 4 یاروں کے ساتھ ہوتی ہے تو کھچڑی میں مزہ دو والا ہو جاتا ہے، بریانی بھی چھوڑ دے گا آدمی جب کھچڑی کے ساتھ یہ 4 یار شامل ہو جائیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو جاڑوں کے موسم میں کھچڑی کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ تائری، بعض جگہ تائری ایسی بنتی ہے کہ گھوسے مار مار کے کھلانا پڑتا ہے، لیکن زیادہ تر بزرگوں کے یہاں جو تائری بنتی ہے وہ اتنی اچھی ہوتی ہے، اور کہ آدمی غریب سے غریب آدمی اور امیر سے امیر آدمی اگر شریک ہوتا ہے تو جو ہے اطمینان سے اسے کھا لیتا ہے۔ مالداروں کو چکھنا جائز ہے اور غریب کو پیٹ بھرنا جائز ہے، اور یہ ایک صدقہ بھی ہے، صدقہ نافلہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو بزرگوں کے یہاں یہ جو لنگر کا سسٹم ہے اس لیے رکھا گیا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ نرم گفتگو کرو اور کھانا کھلاؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے تقریر کرتے ہیں، قرآن و حدیث سمجھاتے ہیں، پیار محبت کے ساتھ اس سے گفتگو کرتے ہیں، دینی احکام کو اسے بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ جو ہے اگر راہ راست سے بھٹکا ہوا ہے تو سیدھے راستے پر گامزن ہو جائے، اللہ تعالیٰ اسے توفیق خیر توفیق توبہ نصیب فرما دے۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ مطمئن ہو جاتا ہے اور جب وہ کچھ سمجھنے کی منزل میں آ جاتا ہے تو کہتے ہیں بھیا بیٹھ جاؤ، اللہ کا شکر ادا کر لے، جو کچھ میرے مالک نے ہمیں دیا ہے اس کا شکر ادا کر کے آؤ مل بیٹھ کر اپنے آپس میں کچھ کھا پی لیں۔ تو بزرگوں نے یہ فرمایا کہ منہ کھاتا ہے تو آنکھیں شرماتی ہیں، منہ کھاتا ہے تو آنکھیں شرماتی ہیں۔ وہ آیا تو بعض لوگ لنگروں کے اس میں چکر میں بھاگتے ہیں کہ لنگر ملے گا، آتا کھانے کے لیے لیکن دین سیکھ کے جاتا ہے، آتا ہے کھانے کی نیت سے لیکن وہ جاتا کیا ہے؟ دین کو سیکھ کر کے سمجھ کر کے جاتا ہے۔ تو اس کا یہ بڑا فائدہ ہے۔ لنگروں کی اصل یہ حدیث ہے، لنگروں کی اصل یہ حدیث ہے، اور اس جیسی احادیث مبارکہ اور ہیں جو بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، اور احادیث کی بہت سی کتابوں میں۔ کیا کہا انہوں نے؟ یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جو ہے نرم گفتگو کرنا اور کھانا کھلانا۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں سرکار الصبر والسماحہ، صبر کرنا اور سخاوت کرنا، صبر کرنا اور سخاوت کرنا۔ پیچھے آپ نے حدیث پاک پڑھا کہ جو ہے الحب للہ والبغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ محبت کرو تو اللہ کے لیے، دوستی کرو تو اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی کرو تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دو تو اللہ کے لیے، کسی کو اپنے آپ کو روکو دینے سے تو اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو جس کے اندر یہ 4 بس پیدا ہو جائے وہ جو ہے اس کا ایمان کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ پڑھا آپ نہیں ہے؟ سنا آپ نے؟
ہاں تو یہاں پر بھی سرکار فرماتے ہیں جو ہے الصبر والسماع، صبر کرنا یعنی احکام خداوندی پر عمل کرنا اور نفس کے خلاف صبر کرنا، نفس سے جہاد کرنا۔ تمہارا نفس تمہیں گناہ کی طرف لے کر کے جائے تو تم اس کے خلاف کھڑے ہو جانا اور تم صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنا، یہ ہے صبر کرنا نفس پر۔ اور سخاوت کرنا، کسی کو دو تو اللہ کی رضا کے لیے دو، کسی کی مدد کرنے کا ارادہ ہے تو یہ نہیں دکھاوا ہو، بناوٹ ہو، تصنع ہو جیسے آج کے حالات ہیں۔ علمان الحفیظ اگر 100 روپے بھی دے رہا ہے تو سب سے پہلے فوٹو کھنچواتا ہے، 2 کلو آٹا، 2 کلو شکر، 2 کلو چاول اور ایک موٹا اگر راشن کا گھر پہنچا رہا ہے، وہ بھی اگر 5 لوگ ہیں تو 5 دن میں ختم ہو جائے وہ۔ لیکن احسان دھڑی بھر کا رکھ کے جاتا ہے سر پہ، ایک موٹا کیمرہ لاتا ہے، ایک موٹا اس کا جو ہے وہ فوٹو لاتا ہے، بناتا ہے اور دیتے ہوئے شال اڑاتے ہوئے، اور وہ ارے بعض تو علمان الحفیظ ایسے فوٹو آتے ہیں اخبارات کی دنیا میں کہ دیکھ کر گدھے کو بھی ہنسی آ جائے۔ ایک کیلا، وہ بھی اسپتال میں مریض کو دینے کے لیے، ایک کیلا 4 لوگ پکڑ کے اٹھا کے دے رہے، اتنا وزنی کیلا تھا وہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسے ڈرامے باز نوٹنکی بات جو ہے دکھاوے کے لیے عمل کرنے والے جو ہے گدھے کو بھی ہنسی آ جائے دیکھ کر کے کہ ایک کیلا، اس کی کیا حیثیت و اوقات ہوگی، اسپتال میں مریض کو دیکھنے کے لیے گئے ہیں تو وہ بھی 4 لوگ بڑی مشکل سے اٹھا کے پکڑ کے اس کے ہاتھ میں دے رہے۔ بتاؤ کیا مذاق بنا رکھا ہے۔ دیکھو کسی کو دو، کسی کی محبت، کسی کو عطا دیو، اس کی مدد کرو تو اس میں تصنع نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو۔ ارے تم دے کس کے لیے رہے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو تم جانو، تمہارا خالق جانے، تمہارا مالک جانے، ہاں دو، کوئی بات نہیں ہے اس میں۔ لیکن اگر نیت کا فرق ہے اس کے اندر، دیکھو اگر تمہاری نیت یہ ہو کہ کوئی اللہ کا بندہ اس مجمع میں ایسا ہو کہ جس کی نگاہ مجھ پر پڑ جائے اور وہ میرے حق میں دعائے بخشش و مغفرت کر دے، اور مجھ سے زیادہ مالدار اس مجمع میں ہو، انہیں کچھ غیرت اور شرم آئے کہ میرا چھوٹا اٹھ کر کے یہ کام کر رہا ہے تو میں بھی تو قوم کی خدمت کر سکتا ہوں، میں بھی تو دین کی خدمت کر سکتا ہوں، اگر کسی دوسرے کو ابھارنے کی نیت سے تب جائز ہے۔ لیکن وہ نہیں کہ اخبارات میں چھپوا دو جا کے، نہ، مجمع عام میں اگر ہے تو وہاں اگر آپ کچھ دے رہے ہیں اس نیت سے اگر دے رہے ہو تو مناسب ہے۔ لیکن دکھاوا، تصنع، ریاکاری ہے تو یہ سب اٹھا کے منہ پہ مار دیا جائے گا، اس کا کوئی تمہیں پھل نہیں ملنے والا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تیسرا انہوں نے کہا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، اسلام کون سا افضل ہے؟ سرکار نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، برائی نہ ہو، تیری میری عزتوں کو چوراہوں پر بیٹھ کر کے نیلام نہ کرے، یہ اسلام ہے۔ اور یاد رکھو اگر کوئی اس میں کی حرکت کر رہا ہے بیٹھا ہوا اور تم بھی اس میں شامل ہو تو گناہگار تم بھی ہوگے۔ ایسی جگہ سے اٹھ جاؤ، چھوڑ دو جگہ، اس محفل کو چھوڑ کے آگے بڑھ جاؤ۔ یا اگر ایسی محفل میں گفتگو چل رہی ہے، تمہارے اندر جرأت و ہمت ہے تو تم سے کہنا بڑے افسوس کا مقام ہے یار، ہم بیٹھے اپنی ذاتی بات کرنے کے لیے، تم دوسرے کی برائی کرنے لگے، کچھ تو شرم آنا چاہیے، کچھ تو غیرت آنا چاہیے تمہیں۔ کیا یہ اسلام ہے؟ یہ مسلمانی ہے؟ نہیں، اسے اللہ اور اس کے رسول نے منع فرمایا، اس لیے میں تمہاری اس محفل سے اٹھ کے جا رہا ہوں، تم سے میں نالا ہوں، میرے دل کو تکلیف پہنچی کہ تم نے فلاں اپنے بھائی کے ساتھ اس کی غیبت کر کے، غیبت کرنا ایسا ہی ہے
جیسے اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانا، میں تمہارے ساتھ اس عمل میں شریک نہیں ہوں۔ یہ کہہ کے اٹھ تو جاؤ، کم سے کم 1-2-4 محفلوں میں ہمارے جوان، ہمارے بوڑھے، ہمارے لوگ، ہمارے دینی بھائی برادر یہ کہہ کر کے اٹھ جائے، پھر آگے دیکھیے ان کی ہمت ہوگی بات کرنے کی؟ کبھی نہیں ہوگی ان کی ہمت دوبارہ آپ کی موجودگی میں اس طرح کی کوئی گفتگو کر لے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جب 2-4 محفلوں میں ذرا ایسا کر کے دیکھ دو، خود بخود یہ وبا بیماری خود ختم ہو جائے گی۔ ہمیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ تم یہ مت کرو، یہ مت کرو، نہ، میں تم سے تعلق اس لیے ختم کر کے اٹھ رہا ہوں کہ تم نے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا ہے، اور یہ قرآن کا حکم ہے، غیبت کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ میں تمہارے ساتھ اس عمل بد میں، فعل بد میں تمہارا شریک نہیں ہوں، میں جا رہا ہوں اٹھ کے تمہارے پاس سے۔ ہاں کوئی اور گفتگو ہو تو میں شامل رہوں تمہارے ساتھ، لیکن اس میں کی گفتگو کرو گے تو میں تمہارے گناہ میں شریک نہیں ہوں۔ 2-4 محفلوں میں ذرا ہمارے لوگ کہہ کے تو دیکھ لیں، پھر دیکھو کہ معاشرہ کا کیسا حال ہوگا، کتنی جلدی سدھار کی طرف کو دوڑے گا۔ لیکن یہ سب کرنے سے ہوتا، یہ سوچ کے بیٹھے یار یہ بڑے میاں بیٹھے ہیں یہ کر دیں، نہیں یار یہ کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے، میں برائی میں ہم شامل رہیں۔ ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے، ہر شخص اپنے کیے کا جواب دہ ہے، اللہ کے یہاں دوسرے کے کیے کا جواب دہ نہیں ہے۔ جب ہمیں اپنی جواب دہی کی ذمہ داری اور احساس پیدا ہو جائے تو ہم کبھی غلط کسی کام میں، غلط کسی محفل میں بیٹھ ہی نہیں سکتے، ہم فوراً اٹھ جائیں گے وہاں سے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ راستہ چلو، دیکھو کوئی غلط کام ہو رہا ہے، وہ اچھا مانے برا مانے، تمہارا دینی فرض ہے کہ تم اسے جگہ دو، اسے احساس دلا دو۔ اب میں آتا ہوں نماز پڑھنے، دیکھتا ہوں ہوٹل پہ بیٹھے، زور سے سلام کرتا ہوں السلام علیکم، کم سے کم پلٹ کر کے آدمی یہ دیکھ لے کہ ہاں امام صاحب جا رہے ہیں، اس کا مطلب مسجد جا رہے ہیں، مسجد کی نماز کا وقت ہو گیا، کچھ غیرت و شرم ہوگی تو اٹھ کے پیچھے خود آ جائیں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں اگر رمضان میں کوئی چائے پیتا کھڑا ہو روڈ پہ تو یہ مت سوچنا کہ وہ کیا جواب دے گا تمہیں، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، اسے ٹوک دو جا کے۔ اگر اسلامی مملکت ہو اور عدل اسلام قائم کیا جائے تو رمضان کی بے حرمتی کرنے والے کی گردن مار دی جائے گی۔ لیکن ہمارا ملک جمہوری ہے، یہاں جمہوری قاعدے قانون کے ساتھ رہنا ہے، تو اب ہم ایک ہی کام کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس ہے، سوشل بائیکاٹ۔ اگر کسی کو برائی سے روکنا ہو اس سے تعلقات ختم کر دو، اس کی برائیوں کو اگر اسے دور کرنا ہے تو اس سے لینا دینا، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ، اس کے ہر غم خوشی میں شریک ہونا چھوڑ دو، بائیکاٹ کر دو، اعلانیہ بائیکاٹ کر دو، پھر دیکھو وہ خود راہ راست پر آ جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن آج ہم صرف رشتہ داری نبھانے کے لیے، رواداری نبھانے کے لیے، دوستی نبھانے کے لیے شرم کے مارے، یار میں کہہ دوں گا تو برا مان جائے گا، میں کہہ دوں گا تو برا لگ جائے گا، اور میں کیوں اپنے سر برائی مول لوں، اور دوسرے اور بھی تو ہیں خاندان کے، قبیلے کے، کنبہ پریوار کے اور لوگ بھی تو دگج بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کچھ نہیں پڑی ہے تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے۔ بہت سے لوگ کہیں گے یار بڑے بڑے تو چھوڑ رہے ہیں، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے پھٹے میں ٹانگ اڑانے کی، تم کیوں اڑ رہے ہو اس میں جا کر؟ تو ان کے منہ پہ سیدھا کہہ دو الحق مرن، حق کڑوا رہتا ہے ہمیشہ، تم مانو یا مت مانو، کوئی کہے نہ کہے، مجھے اللہ کے یہاں جواب دہ ہونا، اس لیے میں نے کہہ دیا میاں برا مان جا، اپنے گھر بیٹھو جاؤ، کوئی معاملہ نہیں ہے، تم ناراض ہو جاؤ لیکن میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو، بس چھٹی ختم۔ پھر دیکھنا خود بخود معاشرہ ہمارا کیسے راستے پر آنا شروع ہو جائے گا۔ سمجھنا چھوٹا بڑا لیکن ادب و احترام کے دائرے میں کہہ دو اپنی گفتگو، یہاں کہنے کا بھی انداز چاہیے۔ اگر مظلوم اپنی مظلومیت کو ظاہر کرنے کے لیے ظالمانہ انداز اختیار کر لے گا تو اسے کوئی مظلوم نہیں کہے گا، ظالم کہے گی دنیا، اور ظالم اپنی بات منوانے کے لیے وہ مظلومانہ انداز استعمال کرتا ہے تو اسے دنیا جو ہے ظالم نہیں کہے گی بلکہ مظلوم کہے گی، اور الٹا مرید الزام ہمیں ٹھہرا دے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے کیا فرمایا، دیکھو پہلے اسلام کیا ہے، دیکھو ایک پیچھے کہا اسلام کیا ہے، نرم گفتگو اور کھانا کھلانا۔ یہاں اسلام کے لیے فرمایا اسلام کیا ہے، اسلام وہ ہے کہ ایک مسلمان کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان
محفوظ رہے۔ بات آ گئی یہیں پر، اسی حدیث میں 2 ٹکڑے اور ہیں، میں عرض کر کے اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ ای الایمان افضل، کون سا ایمان افضل ہے؟ فرمایا خلق حسن، خلق حسن، اچھا اخلاق، اعلیٰ اخلاق۔ آدمی کیسا ہی ہو لیکن اخلاق سے نہیں گرنا چاہیے، بدتمیزی سے نہیں، پیار محبت سے ہی گفتگو کرو، اچھے اخلاق سے گفتگو کرو۔ وہ تمہارے ساتھ برا سلوک ہی کیوں نہ کرے لیکن تم اس کے ساتھ پلٹ کے برا سلوک نہ کرو، بلکہ اپنے اخلاق کو قائم رکھو، اپنے معیار کو باقی رکھو، اپنے معیار کو گرنے مت دینا۔ یہ اسلامی تعلیم ہے، یہ اسلامی تربیت ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ ای الصلاۃ افضل، فرمایا یا رسول اللہ کون سی نماز افضل ہے؟ فرمایا لمبے قرات والی، لمبے قیام والی، طول القنوتی، کہا لمبے قیام والی نماز افضل ہے، جس میں لمبا قیام ہو یعنی تلاوت زیادہ ہو، وہ نماز افضل ہے۔ فرماتے کہتے یا رسول اللہ ای الہجرت افضل، کون سی ہجرت افضل ہے؟ تو فرمایا تو ان کاموں کو چھوڑ دے جو تیرے رب کو ناپسند ہے، یہ ہجرت تیرے لیے افضل ہے۔ یعنی ہر برائی سے بچنے کی کوشش کر اور ہر اچھائی کو قبول کر لے، یہ تیرے لیے ہجرت ہے، یعنی گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف پلٹنا، یہ ہجرت ہے۔ اور کہتے ہیں ای الجہاد افضل، اے یا رسول اللہ کون سی جہاد افضل ہے؟ فرمایا جس کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی گئی اور جس کا خون بہا دیا گیا۔ اور کہتے ہیں جو ہے یا رسول اللہ ای الساعۃ افضل، کون سا وقت بہترین وقت ہے، وقت جو ہے کون سا بہترین ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں جوف اللیل الآخری، رات کا آدھی رات کا آخری کا حصہ وہ بہترین وقت ہے۔ اس لیے فرمایا بزرگوں نے کہ بڑے سے بڑا کام جو تمہارا نہیں بنتا ہو، آخر وقت میں اٹھو، تہجد ادا کرو اور پھر اپنے کام پر بیٹھ جاؤ، کیسا ہی بگڑا ہوا کام تمہارا بن جائے گا۔ فرماتے سالوں کا کام مہینوں میں، مہینوں کا کام ہفتوں میں، ہفتوں کا کام دنوں میں، دنوں کا کام گھنٹوں میں، گھنٹوں کا کام منٹوں اور سیکنڈوں میں تمہارا پورا ہو جائے گا۔ اس میں برکت ہے، اس وقت میں برکت ہے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ رات کے 12-1 بجے تک، 2 بجے تک کام نہ کرو، اپنا ٹائم باندھو، 10 بجے تک کام کرو، اس کے بعد 11 بجے تک بستر پر آ جاؤ، لیٹ جاؤ، اور اول وقت صبح صادق میں اول وقت اٹھو، نماز صبح صادق سے پہلے آخر وقت میں، آخری رات اور صبح صادق کا قریب اس وقت اٹھو، 2 رکعت نماز نفل جو بھی تمہیں وقت مل جائے، 2-4 رکعت تم پڑھو، پھر پڑھنے بعد اپنے کام پر بیٹھ جاؤ۔ جب کام کرو اذان فجر ہو جائے سیدھے مسجد کو آؤ، نماز پڑھ لو، فجر کی نماز پڑھو، پھر جا کر اپنے کام پر بیٹھ جاؤ۔ 8 بجے تک کام کرو، 9 بجے تک تمہارا ناشتہ واشتہ ہو جائے گا، پھر اس کے بعد 12 بجے سے پہلے تمہاری دکانیں کھلنے والی نہیں ہے، دوپہر کے بعد ہی مارکیٹ کی طرف کو آدمی قدم اٹھاتا ہے، پھر تم 9 بجے کے بعد 12 بجے تک سو جاؤ، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اگر نہیں تو کام کرو اپنا، اور دوپہر کا کھانا کھا کے قیلولہ کرنا سنت ہے، 1-8 گھنٹے کے لیے آرام سے نیند نکال لو، پھر اس کے بعد اپنے کام کی ترتیب بنا لو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس میں برکت ہے۔ اس میں آپ رات 2 بجے تک جاگو گے تو فجر ظاہر سی بات ہے رخصت ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے اپنے کاموں کی بھی ترتیب بناؤ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو، دیکھیے ایک حدیث ہی تو میں نے پڑھی ہے، اسے سمجھانے میں کم سے کم 25 منٹ لگ گئے مجھے آج۔ میں نے سوچا کہ 15 منٹ میں روزانہ درس ختم کر دوں، تو اب بتاؤ میری غلطی ہے اس میں؟ اب ایک ایک حدیث کے ٹکڑے کو سمجھانا، ایک ایک شق کو سمجھانا جو ہے یہ نہایت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے یہاں بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اسے ہم سب کے لیے ذریعہ بخشش اور نجات اور مغفرت کا سامان بنا دے، اور جو ہے اللہ تعالی ہمیں اور ہماری آل و اولاد کو علم نافع، عمل صالح، رزق حسن، ایمان کامل کی برکتوں دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔